نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان لڑکیوں کے لیے نصیحت کہ اگر ان کے ماں باپ ان کو آزادی دیتے ہیں، کہیں جانے سے پہلے ان سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہو، اس لیے کہ ماں باپ اپنی لڑکیوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو یہ بات معلوم ہے کہ میری لڑکی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی ہے، تو میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے ماں باپ کے اوپر یہ ظلم نہ کریں اور ان کے ساتھ ایسا نہ کریں کہ وہ اپنی زندگی میں سر اٹھا کر نہ جی سکیں۔ دنیا کے اندر بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو لڑکوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ لڑکیاں تو کم دماغ کی ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر جو جذباتی محبت ہوتی ہے، مرد کی جو محبت ہے وہ پائیدار محبت ہوتی ہے، اور جو لڑکیوں کی محبت ہوتی ہے وہ جذباتی ہوتی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے سے جذباتی محبت کرتی ہے، اور باپ جو محبت کرتا ہے وہ پائیدار محبت کرتا ہے، وہ ٹکاؤ محبت ہوتی ہے۔ ابھی عورت مر جائے تو انسان مرد اس کو جلدی نہیں بھول سکتا، کیوں؟ اس کی جو محبت ہے وہ پائیدار ہے، اور شوہر مر جائے تو عورت 15 دن کے اندر بھول جائے گی، کیوں؟ اس کی محبت جذباتی ہے، آتی بھی ہے جلدی اور جاتی بھی ہے محبت، اور مرد کی محبت ٹکاؤ ہے، پائیدار ہے، دیر تک رکتی رہتی ہے۔ تو لڑکے لڑکیوں کو جھانسا دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے، یہ بنا کے رکھیں گے، وہ بنا کے رکھیں گے، ہر چیز کی آرام دیں گے، تو لڑکیاں ان چیزوں میں پھسل جاتی ہے۔ انہیں تو شروع سے شوق رہتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے زیور میرے پاس ہوں، اچھی چپل ہو میرے پاس، کریم ہو میرے پاس لگانے کے لیے، ہر چیز ہو۔ لڑکوں کو اتنا شوق ہوتا نہیں ہے، بس کپڑا مل گیا، تھوڑا تیل لگا لیا بالوں پہ، بس چلنا پھرنا شروع کر دیا، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کیا لگانا کیا نہیں۔ لیکن لڑکیاں، انہیں یہ سب چیز چاہیے ہوتی ہے۔ لڑکے جانتے بھی ہیں کہ کیا بات کرنے سے لڑکیوں کو اپنے بس میں کرا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، ان لڑکیوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہیں اور یہ غلط قدم اٹھاتی ہے۔ بھاگ کر شادی کے 18 سال بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، یعنی بھاگ کر۔ اس کے شوہر اظہر نے، جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی، اسے کبھی احساس ہونے بھی نہ دیا۔ اس نے جو وعدہ اس کے ساتھ شروع دن سے کیا تھا وہ پورا بھی کیا، زندگی کی ہر خوشی دی، اسے رانی بنا کر رکھا، اس کی ہر خواہش پوری کی، یہاں تک کہ شادی کے 5 سال بعد اس کے ماں باپ کو بھی راضی کر کے معاملات پہلے جیسے ہی کر دیے، مگر آج وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کا شوہر اظہر اپنی بیٹی، جو کہ اب 17 سال کی تھی، اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے شوہر کے فیصلے کے خلاف تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، اسے آگے پڑھنا ہے، جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کی شادی کریں گے۔ تب اظہر کے جواب پر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اس نے کہا، دیکھو، جب ہماری دوستی ہوئی تھی تب تمہاری عمر بھی 17 سال کی تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بھی تمہاری طرح نامحرم رشتے میں بند کر مجھے چھوڑ جائے اور گھر سے بھاگ جائے۔ ان الفاظ نے اسے عرش سے فرش تک لا جھنجھوڑا۔ وہ پچھتاوے کی گہرے کنویں میں جا گری تھی۔
اس کی مکمل خاموشی پر اظہر نے بہت سے وضاحتیں بھی دیے اور بے تحاشا اسے رغبتیں کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل ویران ہو گیا تھا۔ ٹھیک یہی تو کہہ رہا تھا کہ آج کیا کر رہی ہے؟ بنت حوا نامحرم کے خاطر اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کا برسوں کا پیار بھلا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، ماں باپ سے تلخ کلامی کر رہی ہے، اور آخر کار ان محبتوں کا صلہ ان کے ماتھے پر کالک مل کر دے جاتی ہے، تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ کبھی سر اٹھا کر بھی نہ جی سکے۔ کسی والدین کو بھی اپنی بیٹی بری نہیں لگتی، مگر آئے دن بنت حوا کے بارے میں ایسی خبریں سن کر وہ بیٹی سے ڈرنے لگتے ہیں، اس کے مقدر سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اے بنت حوا، اپنے کردار کو مضبوط بنا، کسی کے چند پیار بھرے وعدوں کی خاطر ماں باپ کی برسوں کی محبت کو مت بھلا، یہ وعدے صرف تمہیں پھنسانے کے جال ہیں۔ ماں باپ اگر تم پر بھروسہ کر کے تمہیں ڈھیل دیتے ہیں تو ان کے بھروسے کو کبھی مت چھوڑنا کہ کل کو تمہیں بھی تو ماں بننا ہے۔ یاد رہے، مرد کالی چادر کی طرح ہوتا ہے، اس پر دھبا لگ جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور عورت سفید چادر کی مانند ہے، اگر اس پہ داغ پڑ جائے تو سب کو صاف صاف نظر آتا ہے اور سب لوگ مل کر اسے اور بدنام بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، انسان کے اوپر اگر یہ بات ہم کو سب سے اچھی لگی ہے، انسان کالے کپڑے کی طرح ہے، اگر اس پہ کوئی سا بھی داغ لگ جائے تو دنیا اس کے اوپر کچھ نہیں کہتی ہے، لیکن لڑکیاں، عورت ایسی ہیں کہ اگر ذرا سا بھی ان کے اوپر کچھ شک بھی ہو جائے، شک کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، ہلکا سا کسی کا شک ہو جائے کہ یہ ایسی ہے تو فوراً دنیا والے اس کو بدنام کرنے کی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہوتا دنیا کے اندر، لڑکے سے غلطی ہو جائے تو لوگ نہیں بولتے ہیں، کیوں؟ وہ لڑکا ہے۔ لیکن عورت ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفید چادر کی مانند بنایا ہے، جب سفید کپڑے پہ داغ لگتا ہے تو وہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن جب کالے کپڑے پہ داغ لگتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سب اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ تو میرے بہنوں، یہ صرف اور صرف نوجوانوں کی چال ہے تمہیں پھنسانے کے لیے، وعدے کرتے ہیں لیکن بعد میں اتنی بری حالت کر دیتے ہیں کہ وہ تو اللہ بہتر جانے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، واقعی یہاں تک ہم نے سنے کہ تیزاب سے چہرہ بھی جلا دیتے ہیں، زہر پلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اپنا کام کرنے کے بعد۔ تو میری بہنوں، ان چیزوں سے بچو اور اپنی ماں باپ کی محبت کا، عزت کا خیال رکھو۔ اور اللہ کے نبی نے بھی لعنت کی ہے کہ جو لڑکی بھاگ کر شادی کرے، اللہ نے بھی اس کے اوپر لعنت کی ہے کہ جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ کر شادی کرے، اور یہ صرف اور صرف پھر شادی کے اوپر بات نکلنے والی ہے، اس کا کنیکشن شادی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ اس کی اگر صحیح ٹائم پہ شادی کر دیں تو وہ کیوں ان خرافات میں، ان مصیبتوں میں کیوں گرفتار ہو؟ اگر غلطی سے ہو بھی گئی ہے تو میرے بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے توبہ کرو اور ماں باپ کو بھروسہ دلاؤ کہ آئندہ غلطی نہیں کریں گے، اور پھر بالکل سیدھے راستے پہ چلنے لگو۔ یہی معافی کی حد ہے کہ انسان گناہ ہو جائے، اس کے بعد غلطی کرے، پھر یہ توبہ کرے، تو یہ نہیں کہ وہ گناہ کرے، اب وہ اچھے کام کر کے دکھائے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ اپنی توبہ پہ قائم ہے، توبہ بھی کر رہا ہے اور غلط کام بھی کر رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ اچھا تو کر کے دکھاؤ کچھ، نماز پڑھنے شروع ہو جاؤ، داڑھی رکھ لو چہرے کے اوپر، کرتا پاجامہ پہننے لگو، سر پہ ٹوپی لگانے لگو، ماں باپ کی خدمت کرنے لگو،
प्यार मोहब्बत से बोलने लगो, तो कुछ तो दिखाओ जिससे ये साबित हो कि तुम सुधर गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। अब तुम्हारे ऊपर सब लोग यकीन करेंगे, और जैसी पहली मोहब्बत तुम्हें दी जाती थी वैसी मोहब्बत माँ बाप तुम्हें दोबारा देने लगेंगे। अब ये नहीं है कि माफी मांग ली घर वालों से और फिर गलत काम हो रहा है, फिर उनका भरोसा टूटेगा। तो कुछ ऐसा करके दिखाओ, उन्हें पूरा यकीन हो जाए कि अब मेरी लड़की ऐसा कुछ गलत काम नहीं करती है। ये तभी हो सकता है जब अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करोगे, तब गैर की मोहब्बत दिल से निकलती है, जब तक उसकी मोहब्बत दिल में नहीं आ सकती है। तो मेरे भाई, जो लोग और मर्द भी गुनहगार हैं, क्यों, क्या जरूरत है तुम्हें किसी की लड़की को पट्टी पढ़ाने की, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। खुद तूने क्या कर लिया इतने दिन तक? अब इस पे बोलना ज्यादा वो नहीं है, जब इंसान कब्र में जाएगा तो अल्लाह खुद पूछ लेगा कि क्या किया था दुनिया में, किस लड़की से तुमने क्या बोला था। अल्लाह हिसाब ले लेगा, वो गाफिल थोड़ी है, वो सब देख रहा है, सबका हिसाब होगा कि क्या दुनिया में बोलते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब करके दिखाओ। कहाँ गई तुम्हारी ताकत, कहाँ गया तुम्हारा हुस्न, कहाँ गया तुम्हारी माल दौलत, कहाँ गया तुम्हारा पैसा, अब दिखाओ, अब करके दिखाओ। तो कब्र ऐसे दबाएगी तो जो हड्डियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। तो मेरे भाई, अपनी लड़कियों को संभालें, वक्त पे निकाह करें और अपने बच्चों का वक्त पे निकाह करें। हम कसम उठा के बात कहते हैं कि निकाह टाइम से होने लगेंगे तो ऐसी बातें किसी घर पे नहीं होंगी। अल्लाह ताला हम सब मुसलमान लड़कियों की हिफाजत फरमाए, और जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उन्हें अच्छा से अच्छा रिश्ता नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।